میرا نام ارسلان ہے۔ میری عمر 22 سال ہے۔ نوشابہ میرے ماموں کی سب سے بڑی بیٹی، مجھ سے تقریباً 3 سال چھوٹی یعنی 19 سال کی ہے۔ مہر نوشابہ کی بہن یعنی میرے ماموں کی چھوٹی بیٹی نوشابہ سے 2 سال چھوٹی ہے۔ سائمہ نوشابہ سے 3 سال اور معروف سے 1 سال چھوٹی ہے۔ سب اسے پیار سے سیمی کہتے ہیں۔ اپنی دونوں بڑی بہنوں نوشابہ و معروف کی طرح وہ بھی بہت خوبصورت ہے۔ ان دونوں کے علاوہ نوشابہ کی 2 بہنیں اور بھی ہیں جو بہت چھوٹی ہیں۔ میرے علاوہ میری ایک بڑی بہن ہے جو مجھ سے تقریباً 8 سال بڑی ہے۔ اس کی شادی 9 سال ہو گئے ہیں۔ اس کا نام صبا ہے، لیکن کہانی میں اس کا کوئی کردار نہیں ہے، اس لیے اس کی تفصیل میں نہیں جاتے۔ میرے ایک چچا اور چچی کا بہت عرصہ پہلے روڈ ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو گیا تھا۔ اس وقت ان کی 2 بیٹیاں تھیں جنہیں میرے والدین نے اپنی بیٹیاں بنا کر اپنے ہی پاس رکھ لیا تھا۔ ہمیں تو کو کزنز نہیں بلکہ سگے بہن بھائی ہی مانتے ہیں۔ مشل میرے چچا کی بیٹی یعنی میری سب سے چھوٹی بہن سائمہ کی ہم عمر ہے، لیکن نوشابہ کی پکی سہیلی ہے۔ بہت ہی خوبصورت ہے۔ گھر میں سب سے چھوٹی ہونے کی وجہ سے صدقی لاگلی اور ایک نمبر کی ضدی طبیعت کی ہے۔ اس کا باقی تعارف وقت آنے پر کروں گا۔ میرے چچا کی دوسری بیٹی یعنی وہ مجھ سے 1 سال بڑی ہے۔ ان کے علاوہ جو کردار کہانی میں داخل ہوتا جائے گا، ساتھ ساتھ اس کا تعارف ہوتا رہے گا۔ تو چلیں کہانی کو شروع کرتے ہیں۔ ہم پنجاب کے ایک چھوٹے سے شہر علی پور کے قریب ایک چھوٹے سے گاؤں میں رہتے ہیں۔ ہمارا تعلق ایک مڈل کلاس فیملی سے ہے۔ میرا ایک بھائی دبئی میں ہوتا ہے اور ایک بھائی آرمی میں ہے۔ نوشابہ کا گاؤں بھی ہمارے گھر سے کچھ ہی فاصلے پر ہے، یعنی پیدل 1 گھنٹہ، موٹر سائیکل پر تقریباً 10 منٹ کا سفر ہے۔ نوشابہ کے ابو یعنی میرے ماموں سعودی عرب میں کام کرتے ہیں اور اس کے بھائی ابھی چھوٹے ہیں۔ اس طرح اگر دیکھا جائے تو ہم بہت امیر کبیر تو نہیں، مگر اپنی ضروریات ہم بہت اچھے سے پوری کر لیتے ہیں۔ ہمارے گاؤں میں اسکول نہ ہونے کی وجہ سے میری پڑھائی لیٹ شروع ہوئی، جس کی وجہ سے میں اور نوشابہ ایک ہی کلاس میں پڑھتے تھے، لیکن میرے نمبر ہمیشہ نوشابہ سے زیادہ آتے تھے۔ بات اس وقت کی ہے جب 8 کلاس کا رسالت آیا تو پتہ نہیں کیوں میرے نمبر نوشا سے کم آئے۔ ان دنوں میرے ماموں یعنی نوشابہ کے ابو بھی سعودی عرب آئے ہوئے تھے۔ وہ ہمارے گھر بھی آئے اور باتوں باتوں میں امید سے پوچھنے لگے کہ اس بار ارسلان کے نمبر نوشابہ سے کم کیوں آئے ہیں؟ اس کا دھیان پڑھائی میں نہیں ہے، کیا کرتا رہتا ہے؟ امی کو تو جیسے میری شکایت کا موقع مل گیا، کہنے لگی، کیا بتاؤں بھائی، ارسلان اب بگڑتا جا رہا ہے اور پڑھائی پر بالکل بھی دھیان نہیں دیتا۔ میں تو بول بول کر تھک گئی ہوں، جب دیکھو گراؤنڈ میں کرکٹ کھیل رہا ہوتا ہے۔ اس کے لیے اب کے بعد نمبر بھی کم آئے ہیں۔ میرے تو ہاتھ ہی نہیں آتا، مجھے بہت تنگ کر رکھا ہے اس نے۔ ماموں نے مجھے بلایا اور کہا کہ اب تم میرے ساتھ میرے گھر چلو گے اور وہیں رہو گے، اب میں تمہارا علاج کروں گا، دیکھتا ہوں تم کیسے نہیں پڑھتے، اور مجھے لے کر اپنے گھر آ گئے۔ مجھے اندازہ ہی نہیں تھا کہ ان کے گھر جانا کس قدر میری زندگی بدل دے گا۔ گرمیوں کی چھٹیاں تھیں، ماموں نے مجھے ٹیوشن ڈال دیا اور گھر سے باہر جانے پر بھی پابندی لگا دی تھی، لیکن میں کچھ دن اداس رہا کیونکہ مجھے اپنے دوستوں سے بچھڑنے کا دکھ تھا، لیکن جیسے جیسے دن گزرتے رہے میں بھی ایڈجسٹ ہو گیا۔ اب میرا بھی وہاں دل لگ گیا تھا، ہم سب اکٹھے ہی پڑھتے تھے اور ایک ساتھ اب کھیلتے تھے۔ میرے دوسرے ماموں کا گھر بھی 80 گاؤں میں قریب ہی تھا۔ فارغ وقت میں ان کے گھر بھی چلا جاتا تھا۔ میرے اس ماموں کا ایک ہی بیٹا تھا جو میرے بڑے بھائی کا ہم عمر ہے۔ میرے اس ماموں کا نام شکیل ہے۔ ایک دن شکیل ماموں کے گھر شہر سے کچھ مہمان آئے، ان کے ساتھ 2 لڑکیاں بھی تھیں۔ وہ کہنے میں اتنی خوبصورت نہیں تھی جتنا ہے نقد کہہ رہی تھی۔ شہر میں رہنے کی وجہ سے وہ کافی تیز تھی۔ انہوں نے ہم لوگوں سے گالیم نکالنے کی بہت کوشش کی، لیکن نوشابہ اور اس کی بہنوں نے انہیں لفٹ ہی نہ کروائی۔ جب میں نے پوچھا کہ ایسا کیوں ہے تو نوشابہ بولی کہ ایسی کوئی بات نہیں، بس میرا دل نہیں چاہتا ان سے بات چیت کرنے کو۔ میں بھی چپ کر گیا۔ انہیں گاؤں آئے ہوئے کافی دن گزر گئے تھے اور وہ یہ بھی نوٹے کر رہی تھی کہ ہم سب ہمیشہ اکٹھے ہی رہتے ہیں، یہاں تک کہ رات کو سوتے وقت بھی چھت پر ہماری چارپائیاں بھی ساتھ ساتھ ہی ہوتی تھیں۔ ایک دن ہم سب چھت پر کھیل رہے تھے۔ نوشابہ کی چھٹیوں کے بعد اسکول میں پرفارمنس کرنی تھی۔ وہ 80 کی تیاری کر رہی تھی
اور ساتھ ساتھ مجھے بھی سکھا رہی تھی۔ اتنے میں وہ دونوں بھی ہمارے پاس آ کر بیٹھ گئی اور ہمیں دیکھنے لگی اور ساتھ ساتھ آپس میں باتیں کرتی اور ہمیں دیکھ دیکھ کر ہنس دیتی۔ یہ بات نوشابہ کو بہت بری لگی اور وہ الفاظ دے کر نیچے چلی گئی اور اس کے پیچھے میں بھی چل پڑا۔ معروف بعد میں ساتھ ہی آنے کے لیے الفاظ ہوا تو انہوں نے معروف کو روک لیا اور وہ ان کے پاس ہی بیٹھ گئی اور میں نیچے آ گیا۔ معروف کافی دیر ان کے صفحہ میں بیٹھی رہی اور جب واپس آئی تو پریشان لگ رہی تھی۔ رات کو ہم سب سونے کے لیے لیٹ گئے۔ نوشابہ اور معروف ایک ہی چارپائی پر سوتی تھی اور میں چارپائی بالکل ان کے ساتھ ہوتی تھی۔ میں نے محرک سے پوچھا کہ جب سے وہ ان کے پاس سے آئی ہے پیش نظر آ رہی ہے، کیا بات ہے؟ وہ بولی ایسی کوئی بات نہیں۔ میں کیوں پریشان ہونے لگی، لیکن میں نہ مانا اور نوشابہ بھی اس سے پوچھنے لگی تو معروف بولی ابھی نہیں، پہلے ان کو چلے جانے دو، اس کے بعد سب کچھ بتا دوں گی۔ میں نے سوچا ضرور دال میں کچھ کالا ہے، کوئی ایسی ویسی بات ہوگی، اس لیے میں نے زیادہ زور دیا اور معروف ناراض ہونے لگی اور بولی کہ ان کے جانے سے پہلے بالکل نہیں بتاؤں گی، تو میں خاموش ہو گیا۔ اگلے دن میں انہیں ٹینشن میں لے کر واپس آ رہا تھا۔ میں آگے آگے چل رہا تھا، نوشابہ اور معروف پیچھے پیچھے آ رہی تھی۔ مجھے معروف کی آواز آئی، وہ مجھ سے کہہ رہی تھی کہ تم کل سے ہمیں لینے کے لیے مت آنا۔ میں بولا کیوں، ایسا کیا ہو گیا ہے کہ تم منع کر رہی ہو؟ معروف بولی کچھ نہیں ہوا، بس تم کل سے مت آنا، ہم خود ہی آ جائیں گے۔ میں نے کہا کچھ ہوا بھی ہے، مجھے تو بتاؤ۔ وہ بولی کچھ نہیں ہوا، بس کل سے نہ آنا۔ اس پر مجھے غصہ آ گیا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، نہیں آؤں گا، گھر جا کر پہلے مامانی کو یہی بات کہہ دینا۔ یہ کہہ کر میں تیز تیز قدم الفا ٹیتا گھر کی طرف چل پڑا۔ گھر پہنچ کر مجھے بہت الجھن سی ہو رہی تھی، ایسا کیا ہوا اور وہ کچھ بتا بھی نہیں رہی ہے۔ اس کے غصے میں نے دوپہر کا کھانا بھی نہیں کھایا۔ جب مامانی نے پوچھا تو بہانہ کر دیا کہ ابھی بھوک نہیں ہے، کچھ دیر بعد کھا لوں گا۔ نوشابہ کو بھی اس بارے میں کچھ پتہ نہیں تھا، اس لیے وہ بار بار معروف سے پوچھ رہی تھی اور معروف کچھ بتانے کی بجائے اس سے بدتمیزی کر رہی تھی۔ میں اکیلا ہی بیٹھا رہا، نہ کسی سے بات چیت کی اور نہ ہی رات کا کھانا کھایا۔ مامانی مجھے کھانے کے لیے بلاتی رہی مگر میں سوتا بنا رہا اور کوئی جواب نہیں دیا۔ اگلے دن میں اپنی ٹیوشن سے واپس آ گیا اور جب ان کو واپس لانے کا ٹائم ہو گیا تو مامانی نے کہا کہ ان دونوں کو لے آؤ، ٹائم ہو گیا ہے۔ میں سوچ میں پڑ گیا کہ اب کیا کروں۔ عدل مامانی کو انکار کرتا ہوں تو وجہ بھی بتانی پڑے گی۔ پھر میں نے سوچا کہ چلا جاتا ہوں اور دور دور ہی رہوں گا، مامانی کو کیا پتہ چلے گا میں ساتھ ہی آیا ہوں یا دور دور رہتے ہوئے۔ یہ سوچ کر میں ٹیوشن والے گھر کی طرف چل پڑا اور وہاں پہنچ کر اس گھر سے کچھ فاصلے پر ہو گیا اور انتظار کرنے لگا۔ کچھ دیر بعد نوشابہ اور معروف دروازے سے باہر نکلے، ان کی نظر مجھ پر پڑی اور وہ میری طرف چل پڑے اور میں موڑ کر گھر کی طرف چل دیا۔ نوشابہ مجھے پیچھے سے آوازیں دے رہی تھی لیکن میں نے اسے اگنور کر رکھا اور گھر پہنچ گیا۔ مجھے نوشابہ پر اصلی غصہ آ رہا تھا کہ وہ اتنا کچھ ہونے کے بعد بھی معروف کے ساتھ چپکی ہوئی تھی اور میں بالکل اکیلا رہ گیا تھا۔ دوپہر کا کھانا کھانے کے بعد سب ہی آرام کرنے کے لیے لیٹ گئے تو نوشابہ میرے پاس آئی۔ نوشابہ کیا بات ہے، منہ کیوں بنایا ہوا ہے؟ میں تم سے ایسے پوچھ رہی ہوں جیسے تم بے علم ہی نہیں۔ نوشابہ ہاں مجھے پتہ ہے اور یہ بھی پتہ چل گیا ہے کہ معروف کو تم سے اور مجھ سے کیا مسئلہ ہے۔ میں تھوڑا جذباتی، بے عقل، سچی تمہیں کیسے پتہ چلا؟ نوشابہ مجھے ٹیوشن میں خود معروف نے بتایا ہے۔ میں اچھا اب بتا بھی دو، کیا تکلیف ہے، اس کو کیوں تنگ کر رہی ہے؟ نوشابہ میاں یہ بات تمہیں نہیں بتا سکتی، میں بتا دوں نا، ایسی بھی کیا بات ہے، اور ہم تو دوست بھی ہیں۔ اور کافی دیر تک نہ مانی، بار بار انکار کرتی رہی مگر میری ضد پر اسے بتانا ہی پڑا۔ نوشابہ معروف کو تسلیم، اور لڑکی جو ماموں شکیل کے گھر آئی ہوئی تھی، اس نے بتایا ہے کہ نوشابہ اور اسلم ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں۔ میں کیا، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے تو اس سے کچھ بھی نہیں کہا، تم سے کسی اور سے بھی۔ یہ سب سن کر مجھے زبردست جھٹکا لگا، میں نے تو کبھی ایسا سوچا ہی نہیں تھا۔ یہ اور بات ہے کہ نوشابہ واقعی مجھے اچھی لگتی تھی اور میں جب بھی اپنی شادی کے بارے میں سوچتا تو نوشابہ کا چہرہ میرے تصور میں آ جاتا تھا۔ مدد میں نے کبھی پیار ویار کے بارے میں نہیں سوچا تھا،
میں اٹھو اور میرے ساتھ چلو۔ میں ابھی اس سے پوچھتا اس کی ہمت کیسے ہوئی ایسے بات کہنے کی۔ نوشابہ نہ ہی پلیز، تم ایسا کچھ نہیں کرو گے، میں کیسے سامنا کر پاؤں گی؟ میں اس سے ضرور پوچھوں گا۔ تم ایسا کرو کہ معروف کو بھی بلا لو تاکہ ہر بات اس کے سامنے کلیئر ہو سکے۔